علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کی رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اللہم آمین۔ ہم لوگ رمضان کے مسائل کے تعلق سے چند باتیں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ کون سا ایسا آدمی یا شخص ہے جن کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پہلا شخص مریض، بیمار، اور آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ بیماری چھوٹی موٹی جو بیماری ہے، زکام، سردی، ہلکی پھلکی، یہ نہیں، بلکہ ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے یا مریض کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، تو ایسی بیماری میں اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے روزہ افطار کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر ایک آدمی نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں وہ بیمار ہو گیا، یا پہلے سے اس کی بیماری کم تھی لیکن روزے کے دوران اس کی بیماری بڑھ گئی اور اب اس کے لیے روزہ کو کنٹینیو کرنا مشکل ہے، اس کی نفس کو، جان کو خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ دن میں روزے کو افطار کر لے، یعنی روزہ کھول دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے تو بھی جو ہے اگر بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو بھی روزہ افطار نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے مشکل کو پسند نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالی تنگی کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کی ہیں؟ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ تو ایک آسانی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بیمار ہو جائے یا پہلے بیماری ہلکی تھی اور اب بیماری بڑھ جائے اور جان کا خطرہ ہے، یعنی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ افطار کر لے گا، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی بیماری جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے، اس بیماری میں اس کے لیے روزہ رکھنا اور زیادہ بیماری میں تکلیف کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ کہ اگر بیماری سخت ہے تو روزہ رکھنے سے اسے نقصان پہنچے گا تو اس کے حق میں روزہ رکھنا افضل نہیں، بلکہ روزہ نہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے اور اس کو رخصت کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخصت دی ہے تو رخصت پر عمل کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اسے بیماری ہو گئی، تکلیف بڑھ گئی، پھر اس نے کیا کیا کہ روزہ کھول دیا، اور روزہ کھولنے کے بعد اس کی بیماری ختم ہو گئی، تو کیا وہ دن بھر کھاتا پیتا رہے گا یا کیا کرے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ روزے کا احترام اور ادب یہ ہے کہ جب اس کے لیے تکلیف تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز کیا تھا کہ وہ روزہ کھول دے، لیکن اگر روزہ کھولنے کے بعد اس کی تکلیف یا بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے، آرام ہو جاتا ہے، تو اس روزے کی اس کو بعد میں تو قضا کرنی ہے، لیکن جو دن کا باقی حصہ بچا ہے اس میں وہ کھانے پینے سے اجتناب کرے گا، روزے کے احترام میں، یہ نہیں کہ پھر وہ کھاتا پیتا رہے۔ یہ یعنی جو ہے سلف کی ایک جماعت نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔
اسی طریقے سے ایک یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی تھا رات میں بیمار تھا، ٹھیک ہے، لیکن طلوع فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، وہ اب جو ہے صحت مند ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ روزہ نہ رکھنے کا عذر جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ صحت مند ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ روزہ رکھے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ روزے کو اب جو ہے مکمل کرے گا۔ ہاں اگر بیمار ہو جائے تو پھر رخصت ہے، لیکن مرض ختم ہو گیا تو پھر رخصت بھی ختم ہوگی، مرض ختم، بیماری ختم تو رخصت بھی ختم۔ اب ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، کہ روزہ نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا؟ تو گناہ ہوگا۔ اب جو دوسرا آدمی جس کے لیے روزہ نہ رکھنا اجازت ہے وہ مسافر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا مریض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے کو مکمل کرے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ایک مسافر ایسا ہے جو ہے تو سفر میں، لیکن جو سفر وہ کر رہا ہے وہ سفر تکلیف دہ نہیں، ایک دم آرام دہ ہے، وہ روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے بعض اہل علم نے کہا کہ جس کا سفر آسان ہے، آرام دہ، اس کو روزہ رکھنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ تکلیف اور مشقت نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور اس قول کو، یہ قول سلف کی ایک جماعت کا ہے، اور اس قول کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کے قائل ہیں، انہوں نے بھی کہا کیوں؟ کیونکہ ریزن اور سبب موجود ہے، سفر، اب سفر چاہے مشکل ہو چاہے آسان، تو سفر کے اندر جو رخصت ہے، رخصت پر عمل کرنا یہ افضل ہے، یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ اب اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو روزہ تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزہ نہ رکھنا اس کے حق میں افضل ہے، کیونکہ شریعت میں اس کے لیے رخصت موجود ہے، تو رخصت کو لینا یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسافر مثال کے طور پر سفر کر رہا ہے، اس نے روزہ رکھا، لیکن سفر کے دوران اس کو ایسا لگا کہ میں روزہ کو مکمل کر لوں گا، سفر آسان ہے، روزہ رکھ لیا، اور سفر کے دوران اسے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزے کو کیا کر لے؟ وہ روزے کو کھول، یعنی بیچ میں جو ہے کھول لے، اور بعد میں اس روزے کی کیا کرے؟ اس روزے کی قضا کرے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے جو نماز وغیرہ کے مسئلے میں بھی آتا ہے، روزے کی، کہ مسافر جو ہے یہ کب اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے یا نماز کو قصر کرے؟ تو اس کے تعلق سے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر کو پیچھے چھوڑ دے گا، مثال کے طور پر ہم ادھر میرا روڈ کے رہنے والے ہیں، ہمارا سفر جو ہے وہ دور کا ہے، ہم نے میرا روڈ کو چھوڑ دیا تو اب ہمارا سفر چالو ہو گیا، اب ہمارا سفر کیا ہو گیا؟ اب ہمارا سفر چالو ہو گیا۔ اب اگر دوران سفر روزے کا وقت ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کو قصر کرنا جائز ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کو پیچھے چھوڑ دیں، یعنی گھروں سے نکل جائیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ہم پر مسافر کا ٹیگ لگ جاتا ہے، اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے کہ سفر کی کیا لمٹ ہے، کتنے دن کا سفر شمار ہوگا؟ تو اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، سب صحیح احادیث ہیں، تو علماء نے یعنی ان احادیث کے اعتبار سے الگ الگ علماء کے جو ہے فتاوے ہیں، لیکن سب سے بہتر اور اول ساری احادیث کو جمع کرنے کے بعد مسافر کے لیے جو فتویٰ ہے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو چاہے وہ روزے کا مسئلہ ہو، یہ ہے کہ جب کسی آدمی کو یہ ایک دم معلوم ہو یقین کے ساتھ کہ اس کا سفر 4 دن سے زیادہ کا ہے، تو وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے۔ کیا ہے؟ وہ مقیم ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں جا رہا ہوں احمد آباد، مجھے معلوم ہے پہلے سے ہی کہ میرا سفر وہاں 5 دن کا ہے،
تو اب جو دوران سفر جو ٹرین کا مسئلہ ہے راستے میں، اس میں تو میں نماز کو قصر کروں گا، لیکن جب میں اپنے مقام پہ پہنچ جاؤں گا احمد آباد تو اب میرے لیے قصر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو مسافر کی حد تھی وہ 4 دن یا اس سے کم تھی، اب 4 دن سے زیادہ ہو گئی تو اب مجھے مکمل نماز پڑھنی ہے، اور یہی حکم صحیح کس کا ہے؟ روزے کے تعلق سے ہی ہے۔ اور یہی فتویٰ جو سعودی کی مستقل فتویٰ کمیٹی لجنہ کمیٹی ہے اس کا ہے، اور یہی زیادہ اس فتوے پر عمل ہوتا ہے، لیکن صحیح احادیث موجود ہیں، بعض اہل علم نے 18 دن تک کی اس کی مدت بیان کی ہے، تو ہم دلائل کو پڑھنے کے بعد جس پر دل مطمئن ہو جائے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بوڑھے شخص ہیں، ضعیف عمر، جس کی عمر زیادہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کے لیے روزہ رکھنا تکلیف کا سبب ہے، تو ان کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ اور بیماری میں جو بیماری زائل ہونے کا چانس ہے، یعنی ختم شفا ہونے کی امید ہے، تو اس میں روزہ رکھنا ہمیں دوسرے دنوں میں کمپلسری ہے، ان روزوں کو مکمل کرنا۔ اور جو بیماری ایسی ہے جو دائمی ہے، جس میں شفا کی امید نہیں، دوائی کنٹینیو چالو ہی رہتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی کی ڈائبٹیز زیادہ بڑی ہوئی ہے، یا اور جو بڑی بیماریاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، تو پھر ایسی میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ عورت جو حمل سے ہے اور جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ کب رخصت ہے؟ جب حمل والی عورت کے لیے ڈر ہو خود اپنی جان کا کہ وہ روزہ رکھے گی تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا جو بچہ پیٹ کے اندر جو جنین ہے، بچہ ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو عورت ہے، اگر وہ روزہ رکھتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو غذا نہیں ملتی، برابر دودھ نہیں ملتا، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اب یہاں پہ کہ ان کا حکم کہ بعد میں ان کو روزے مکمل کرنے ہیں یا ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلانا، یہ مسئلہ بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی عورت جس نے حمل کی وجہ سے اور بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے کو چھوڑا، وہ بعد میں روزوں کی قضا کرے گی، یعنی بعد میں مکمل کرے گی۔ اور بعض اہل علم میں ایک حدیث موجود ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے آثار وغیرہ موجود ہیں، اور میں نے بھی جو مطلب اس تعلق سے علماء کی جو تحریر ہے یا فتاوے پڑھے ہیں، واللہ اعلم، وہ زیادہ یعنی جو بہتر معلوم ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا، کیونکہ میں کوئی بڑا شیخ یعنی میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، جو ہم نے پڑھا علماء کی تحریر اور علماء کے فتاوے کو اور دلائل کو، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا حمل کی وجہ سے یعنی نقصان اور اندیشی کی وجہ سے روزے کو چھوڑ رہی ہے، اگر یہ فدیہ دے دے تو بھی کافی ہے، روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھتی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے درست ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو تھے مسائل یہ تھے کہ جن کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہیں جاب کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کی جو جاب ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت محنت والا کام ہے، تو ایسے آدمی کا حکم ایسے بعض لوگ کیا ہے کہ مسائل کی لاحقی کے جاتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے۔ کیا کرتے؟ روزہ نہیں رکھتے۔ ہاں، ایک آدمی مسافر ہے، مثال کے طور پر پائلٹ ہے یا عورت تو مسافر کے حکم میں، لیکن کسی کی کوئی مزدوری کر رہا ہے، سفر میں نہیں ہے، اس کی مزدوری مشکل ہے، اور تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو روزہ تو رکھنا ہے، اگر دوران روزہ مزدوری کرنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیچ میں افطار کر لے، روزے کو رکھے گا، اگر تکلیف نہیں ہوئی تو روزہ مکمل کرے گا، اور اگر تکلیف ہو جاتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اسے ڈر ہوتا ہے جان کا، تو پھر اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزے کو بیچ میں افطار کر دے۔ لیکن وہ یہ کہے کہ میں روزہ
رکھوں گا ہی نہیں تو یہ جائز نہیں. روزہ وہ رکھے گا جب تکلیف ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی کی ہے کہ وہ کرے. اسی طرح کی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, جیسے ابھی حالات ہیں, ایک آدمی نے روزہ رکھا لیکن اس کو کوئی آدمی مجبور کرے یہ روزہ افطار کرنے پر. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اس کو مجبور کیا گیا کہ تو پانی پیے, وہ پینا نہیں چاہتا, اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تو کھانا کھا, تو ایسا آدمی جس پر جبرن ظلم کیا جائے, اس کو کھلایا پلایا جائے, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا روزہ صحیح ہے, اس کو بعد میں روزہ قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ جسے مجبور کیا جائے کسی چیز پر, اگرچہ وہ کلمات کفر بھی کیوں نہ کہے, اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا کہ کفار نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, شان اقدس میں کچھ جو ہے نامناسب, جو ہے غیر مناسب باتیں کو, تو انہوں نے کہی, لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ گناہ کر لیا, میں نے آپ کے تعلق سے ایسی غیر مناسب بات کر دی, اب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا دل ایمان کو مطمئن ہے, کہا تو اب کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے یہ آیت پڑھی اور یہ آیت نازل اسی تعلق سے ہوئی. پھر آپ نے کہا کہ اگر دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا ہو تو دوبارہ بھی ویسے ہی کر لینا, کیونکہ جان کی حفاظت یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے. ہاں, اب اس کے بعد جو اسے کھلا دیا گیا زبردستی وہ الگ بات ہے, اب اس کے بعد وہ کھائے گا پیے گا نہیں, وہ اپنے روزے کو کیا کرے گا, روزے کو مکمل کرے گا. تو یہ چند مسائل تھے کہ جس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ان کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے یا حالت روزہ میں افطار کرنا جائز ہے. اب انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ روزے کو خراب کرنے والی, روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں.